خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا عندیہ۔ کے پی کے میں گورنر راج کے متعلق اس وقت اضافہ ہوا جب وفاقی وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ابتدائی طور پر 2 ماہ کے لیے گورنر راج ہوگا جس میں بعد میں پھر توسیع ہو سکتی ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ صوبے میں دہشت گردی، سیفٹی، سیکیورٹی اور گورننس کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ حالات گورنر راج کی طرف جا رہے ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا تھا کہ یہ اب صدر مملکت کا اختیار ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت یہ اقدام اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ وزیر مملکت نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم اس حوالے سے سفارش بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اختیار تو گورنر کے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی سفارش کرے تو وزیر مملکت نے اس پر اپنی درستگی کر لی۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسا انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو کچھ فائدہ دے۔ انہوں نے کہا کہ کب تک صوبے کے شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ بیرسٹر عقیل ملک کا مزید کہنا تھا کہ گورنر راج شدید ضرورت کی صورت میں لگایا جاتا ہے۔ وزیر مملکت نے کہا ہے کہ ماضی میں پنجاب میں بھی گورنر راج لگانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آج کی حکمران جماعت نے اس وقت اس اقدام کو غیر آئینی، غیر قانونی اقدام قرار دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کا حوالہ تاریخی حقیقت کے طور پر دے رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاع شفیع جان نے صوبے میں گورنر راج کے حوالے سے خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تو آج ہی لگا دیں۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شفیع جان نے کہا کہ گورنر راج جیسے ایڈوینچر کی کوشش پر رد عمل انہیں پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عطا تارڑ ثابت کریں کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کا دہشت گردوں سے کوئی گٹھ جوڑ ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں گورنر راج کیوں لگتا ہے اور اسے لگانے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ یاد رہے کہ کسی بھی صوبے میں وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی کے اراکین عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہوتے ہیں جو اس صوبے کے حکومتی اور انتظامی امور چلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنر صوبوں میں وفاق کے نمائندے کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ عام حالات میں گورنر کا عہدہ محض علامتی ہوتا ہے جبکہ صوبے میں حکومتی پالیسیوں پر عمل درآمد کروانا منتخب صوبائی حکومت کے ذمے ہوتا ہے، مگر جب گورنر راج لگتا ہے تو ایک محدود مدت کے لیے تمام تر اختیارات گورنر کے پاس آ جاتے ہیں اور وزیر اعلیٰ اور ان کی اسمبلی بے اختیار ہو جاتی ہے۔ آئین پاکستان کے 10ویں باب میں 2 شقیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر صوبے میں ایمرجنسی یا گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ ان میں آرٹیکل 232 اور 234 شامل ہیں۔ اگر صدر پاکستان سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا اس کے کسی حصے کو جنگ یا بیرونی خطرات لاحق ہیں یا ایسی اندرونی سورش ہے جو صوبائی حکومت کے بس کی بات نہیں تو وہ ایمرجنسی اور گورنر راج نافذ کر سکتے ہیں۔ تاہم اندرونی خلفشار کے باعث لگنے والی ایمرجنسی کی صورت میں اس فیصلے کے نفاذ سے پہلے اس کی متعلقہ صوبائی اسمبلی سے توثیق لازم ہے۔ اس شق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر صدر اپنے طور پر ہی گورنر راج لگانے کا فیصلہ کر لے تو اس صورت میں انہیں پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے 10 روز کے اندر اپنے فیصلے کی توثیق کروانا ہوگی۔ ایسی ایمرجنسی کی صورت میں اسے صوبے کی انتظامی امور اور قانون سازی کا اختیار وفاق میں پارلیمان کے پاس منتقل ہو جائے گا۔